السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید مبشر پروگرام دا سیکرٹ نیوز شو سے، اور ہر دفعہ کی طرح میرے ساتھ امریکہ سے ڈاکٹر ایلن کیزر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام، آپ سر کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ چلیں، بہت خوش ہوں آپ سے پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔ جی میں بھی بہت خوش ہوں، اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ سے انٹرویو ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں آپ کے ذریعے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میڈیٹیشن ہے، مراقبہ۔ اچھا، اس میں بیسکلی بہت سارے سوالات بھی میرے پاس آئے تھے، اور وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں۔ جنرلی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مراقبہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو میڈیٹیشن کی بیسک ٹیکنیکس کیا ہیں، آپ میڈیٹیشن میں کیا آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ اچیو کرنا ہے۔ آپ میڈیٹیشن اسپریچولی کر رہے ہو، مطلب اپنے آپ کو روحانی اپ گریڈ کرنے کے لیے میڈیٹیشن کر رہے ہو، یا آپ میڈیٹیشن کر رہے ہو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا ٹیکنیکس ہیں میڈیٹیشن کی، اور آپ میڈیٹیشن کس طرح سے کرتے ہیں؟ میڈیٹیشن میں تھوڑا بریدنگ ایکسرسائز کرتا ہوں، سانس لینا آہستہ آہستہ سے، گہرا سانس لینا، اس سے من تھوڑا شانت ہوتا ہے نا، ذہن پھر زیادہ، لیکن میں ذکر ہوں، اگر سانس بھی گہرا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ پھر میں ذکر کرتا ہوں، تو میرا مین میڈیٹیشن طریقہ ہے ذکر۔ اچھا، مطلب مین جو آپ کا طریقہ ہے میڈیٹیشن کا وہ اسپریچول ہے۔ ہاں، ٹھیک۔ اچھا، اس میں جی بولیں۔ میں مختلف زبانوں میں ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، تو کچھ ہمیں ٹیکنیک بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں، وہ اگر میڈیٹیشن کرنا چاہیں، یا میں بھی اگر میڈیٹیشن کرنا چاہوں، تو ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آپ کس طرح سے میڈیٹیشن کرتے ہیں، اس کی سٹارٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے، جو آپ بتا رہے ہیں شروع میں کہ بریتھ اپنا کنٹرول کرتے ہیں، پھر کچھ سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرتے ہیں، پھر اس کو ایکسیل کرتے ہیں، تو یہ ٹیکنیک کیسے آپ کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد جب آپ ذکر شروع کرتے ہیں تو وہ کیا اپنے دل میں ذکر کرتے ہیں، یا لاؤڈلی زبان سے ادا کرتے ہیں؟ اس کی ریپیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ تو تھوڑا سا اگر آپ مجھے ایک ڈیمو کر کے دکھا دیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ ہاں، تو اگر میں یہ سانس کا ٹیکنیک آپ کو بتاؤں تو وہ بس بہت آسانی ہے، صرف سانس اندر لیتا ہوں آہستہ آہستہ سے، عام طور پر ناک سے اندر لیتا ہوں، اور من میں لیتا ہوں 1 2 3 ایسے، جب سانس نہیں سکتا ہے 12 تک گنتا ہوں، اور پھر اگر 8 اندر گرتا ہوں عام طور تو پھر 16 سانس نکالتے ہوئے۔ اور عام طور پر جو ہی میں اس کو شروع کرتا ہوں، پہلے میں نے ایسے، کیونکہ پہلے جب مٹھایا گیا تھا میں نے ایسے بس ذکر نہیں کرتا، صرف سانس لیتا تھا، اور پھر لیکن بعد میں مجھے ایسے لگا تو میں تو بس ادھر ہی سانس لے رہا ہوں، جب سانس نکالتا ہوں تو میں اللہ 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 بھی بول سکتا ہوں، تو پھر میں نے ایسے ہی شروع کیا، تو میں بس سانس اندر لے رہا ہوں، اللہ 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 اللہ، ایسے 16 بار، پھر سانس اندر لیتے ہوئے بھی میں 8 بار اللہ بولتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ
تو ایسے بہت آسان ہے ٹھیک 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 اور بس ایسے بیٹھتے ہیں کمفرٹیبل، تکلیف نہیں ہونے چاہیے. میرے لیے نیچے زمین پر بیٹھنا ہے، گھٹنے کے میں درد ہوتا ہے، اچھا اچھا لیکن میں تھوڑا کرسی پہ یا کوئی کشن پہ بیٹھتا ہوں اور اچھا ایسے بیٹھ کر آسانی سے بیٹھتا ہوں اور ایسے سانس لے کر ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. اس کے پھر میں مختلف زبانوں میں بھی اچھا ویسا ہی جیسے میں اللہ بولتا ہوں، پھر میں دوسرے زبانوں میں بھی جیسے ہیبرو زبان میں کرسچن اور یہودی مذہب دونوں میں یہ نام آدونائے بہت استعمال کیا جاتا ہے. تو میں بس ایسا ہی سانس اندر لیتے ہوئے Adonai, 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 Adonai. جیسے پنجابی میں ایک اومکار، 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 اومکار، ایک 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 اومکار. تو ایسے چینی زبان میں دوسرا اللہ کا نام ہے، ٹھیک ٹھیک اس کو ہم بھی ایسے کرتے ہیں. Tao, 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 Tao. اور دوسری زبانوں میں بھی سنسکرت زبان میں اور ایک جو اس زمین کا نہیں ہے دوسرے سیارے کے ایک اللہ کا نام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، توئینی، مطلب رحیم، رحیم ترین. Toini, 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 toini. Ram, 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 Ram. تو یہ میرا مین ایک طریقہ ہے ٹھیک ٹھیک. ذکر کا، صرف ایسا ہی اللہ کا نام اور گہرا سانس لیں. اچھا اچھا اچھا. یہ عام طور پر اس کی ڈیوریشن کتنا لمبا ہوتا ہے؟ میں عام طور پر ایسے میں کچھ ذکر کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزانہ، کم سے کم صبح فجر کے ٹائم پہ میں ذکر کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دوسرے زبانوں میں بھی کوئی گیت گاتا ہوں یا بھجن گاتا ہوں یا میڈیٹیشن کرتا ہوں. اور پھر کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے میں یہ میڈیٹیشن کرتا ہوں روزانہ صبح. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک تو یہ آپ نے جو میڈیٹیشن کا بتایا ہے یہ تو چلیں ایک اسپریچولی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیٹیشن تھرو دی ہیلتھ بھی کرتے ہیں کہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ صحیح رہے، اچھی رہے. تو اس کا کیا طریقہ آپ بتاتے ہیں کہ اس کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو مینٹلی طور پر اسٹیبل کر لیں، سانس کی اچھی پریکٹس ہو جائے، بلڈ پریشر ہے جیسے کسی کو تو وہ مینٹین ہو جائے، یا کسی کو کچھ اور پرابلم ہے تو وہ اس کے حوالے سے بھی میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی اس طرح کی ٹیکنیک آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیٹیشن تھرو دی ہیلتھ کے حساب سے کرنا ہو؟ ہاں، ہیلتھ کے حساب سے یہ بھی، اس میں بھی بہت فائدہ ہے. بس ایسے ہی ذکر کرنا، گہرا سانس لینا، اس میں ہیلتھ کے لیے بھی بہت فائدہ ہے.
اس کے ساتھ یوگا کی کوئی ٹیکنیکس ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں جی جی سجدہ کرتے ہیں وغیرہ، اس میں بھی یہ ایک قسم کا یوگا ہے، اس میں جسم کے لیے بھی بہت فائدہ ہے، سوستھ کے لیے، اچھا ہیلتھ کے اچھا لیے. ٹھیک 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 تو ٹھیک ایسے دوسرے بھی یوگا پوزیشنز ہے، ہاں ہاں وہ مختلف پوزیشنز ہے، اچھا وہ اچھا بھی نیچے اور اوپر اور اس طرف. مطلب تھوڑا ٹائم لگے گا سب دکھانے میں، ٹھیک شاید ٹھیک کوئی اگر ہم دوسرا پروگرام کرنا چاہتے ہیں میں پورا آپ کو دکھا سکتا ہوں میں کون ٹھیک سا ٹھیک یوگا پوزیشنز میں کرتا ہوں. اچھا وہ بھی آپ کرتے ہیں؟ لیکن ہاں وہ بھی میں کرتا ہوں، وہ جی جی روزانہ صبح جی جی یہ ذکر کرتے ہوئے میں صرف بیٹھتا نہیں، میں یہ پوزیشنز میں بھی اچھا کرتا اچھا ہوں اور یہ مختلف کانوں میں ہوں، مختلف یوگ آسان اس کو یوگا پوزیشنز. اچھا اچھا ٹھیک 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 اچھا بہت سارے جو آرٹسٹ لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے مختلف جو آرٹسٹ لوگ ہیں بہت سارے جن کا اسپیشلی تعلق آرٹ سے ہوتا ہے وہ میوزک کے ذریعے بھی میڈیٹیشن کرتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل وہ خاص طور سے جو صبح کی جو سمندر کی آواز ہوتی ہے یا جو چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہوا ہوتی ہے اس کی بھی اس سے بھی ایک میڈیٹیشن کرتے ہیں. تو اس میڈیٹیشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس میڈیٹیشن کا کیا بینیفٹ ہے؟ ہاں یہ بھی میں کبھی کرتا ہوں، کوئی ایسے آواز سنتا ہوں، لیکن سب سے اچھی آواز ہے اللہ کا نام. جی جی صحیح صحیح اس بے میں شک. آواز سننے کا بھی فائدہ ملتا ہے اور روحانی فائدہ بھی ملتا ہے اچھا اچھا اور من کا بھی کنٹرول ہوتا ہے. ٹھیک 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 تو اس لیے میں تو صرف یہی میڈیٹیشن میرے نزدیک سب سے فائدہ مند ہے. اچھا اچھا تھوڑا مطلب ساتھ ہی مختلف یوگا پوزیشنز ہے، ٹھیک ہے یہ سب جو جب ہم دعا کرتے ہیں یہ بھی ایک یوگا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک یوگا پوزیشن ہے، یہ بھی ایک یوگا پوزیشن. نیچے زمین پر لیٹنا بھی، ان سب میں جسم کے لیے ہیلتھ کے لیے بھی بہت فائدہ ملتا ہے. ٹھیک 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 صحیح صحیح اور خاص کر جو اسپائن ہے اس کو اس طرف صحیح صحیح اس میں بھی بہت فائدہ ہے، ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ ہے. یہ تو ہزاروں سالوں سے اینشنٹ گریس میں بھی جی جی جو میڈیکل ڈاکٹرز تھے انہوں نے ایسے ہی سکھایا تھا. یہ جو اسپائن ہے وہ کو اچھا رکھنا تو اس کو ایسے ٹوسٹ کرنے سے نیچے زمین پر لیٹ کر ایسے کرنا یا کھڑا ہو کر ایسے کرنا ہے، اس میں بھی ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں یہ بھی روزانہ کرتا ہوں اچھا اچھا جب ٹھیک میں یہ ذکر کرتا ہوں یا گیت گاتا ہوں میں جی ایسے جی بھی کرتا ہوں. اچھا 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 ٹھیک 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 اچھا ایک اور میڈیٹیشن کا ایک طریقہ ہے ایک ٹیکنیک ہے وہ یہ کہ وہ آپ اپنے ذہن میں کسی ویژول کو آپ سوچتے ہو. مثال کے طور پر نیلی روشنی کی بارش ہو رہی ہے یا اسی طرح کی بہت ساری آپ ٹیکنیک کرتے ہو کہ آپ کسی کوئی نیلی روشنی آپ کے ذہن میں جا رہی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی سفید روشنی جا رہی ہے یا کوئی بارش ہو رہی ہے. اس طرح کی بھی مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ تو مشکل ہوتی ہے وہ کنسنٹریشن کی ہوتی ہے. آپ فوکس نہیں کر پاتے. بہت سارے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ رینڈملی آ رہے ہوتے ہیں پھر آپ اس کو ہٹاتے ہو پھر دوبارہ سے. تو بیسکلی میں نے پوچھنا یہ ہے کہ جب میڈیٹیشن کرتے ہیں تو وہ اسی وقت آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کی فوکس آپ کا ایک چیز پہ فوکس ہو جائے. اس فوکس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ذکر کرتے ہیں اور منہ سے آواز نکالتے ہیں تو ہم اسی پر مطلب ہم اس کو سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے من کو کنٹرول میں لانے کے لیے. اچھا اچھا مطلب اگر ہم صرف سائلنٹلی ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، من اللہ کا نام پہ ہم لگا سکتے ہیں. اور اگر من بہت زیادہ ہٹتا ہے ادھر ادھر تو پھر ہم زور سے بول سکتے ہیں. ٹھیک اور ٹھیک اگر پھر بھی مشکل سے زیادہ من کو
تو یہ دونوں روحانی فائدہ ہے اس میں, اور من کو کنٹرول میں لانے میں بھی بہت فائدہ ہے ایسے زور سے ذکر کرنا. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک تو ہو گئی یہ ساری چیزیں. ابھی تھوڑا سا میں ایک اور کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کاسمک ڈسکلوجر میں جس طرح سے کوری گڈ ہیں, ڈیوڈ ولکاک ہیں, یہ بھی میڈیٹیشن کے طریقے بتاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس طرح سے میڈیٹیشن کریں گے تو آپ تھرڈ ڈینسٹی سے فورتھ ڈینسٹی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, اور وہاں جا کر آپ کی جو اسپریچول جو آپ کی جو ہوتی ہے وہ اپ گریڈ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے. تو ان کی کیا ٹیکنیکس ہے, وہ ٹیکنیک ہے وہ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں, کیونکہ ان کی جو ہیں وہ ساؤنڈ کے ذریعے بھی ہیں, مختلف ہیں, تو ان کی ٹیکنیک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں ان کے ٹیکنیکس کیا ہے, آپ مجھے بتائیے. نہیں, میں آپ سے اصل میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے جو بیسکلی جو ان کا جو ایک میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ میڈیٹیشن کراتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تھرڈ ڈینسٹی سے فورتھ ڈینسٹی میں لے جانے کی کوشش کریں گے, ٹرائی کریں گے, آپ کے جو اسپریچول کانشیسنس ہے اس کو اپ گریڈ کریں گے. تو کیا اس طرح بھی میڈیٹیشن میں کوئی ٹیکنیک ہے جو کہ اس طرح سے آپ کو اسپریچولی ڈیولپ کرتی ہے کہ آپ تھرڈ ڈینسٹی سے فورتھ ڈینسٹی میں جا رہے ہوں؟ بے شک ہم جیسے میں کرتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, وہ تو ہمیں اوپر لے جاتی ہے. اس کے علاوہ مجھے معلوم نہیں, آپ کا سوال نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اچھا کیونکہ اچھا یہی تو مقصد ہے. میڈیٹیشن کا مقصد ہمیشہ ہے, اگر صرف جسم کے ہیلتھ کے لیے نہیں ہے, من کو شانت کرنے کے لیے ہے, یا روح کو اوپر اللہ کی طرف لینے کے لیے ہے. یہ تو اوپر تیسرا ڈینسٹی سے چوتھا ڈینسٹی اوپر ٹھیک آخر میں اللہ تک پہنچنا ہے. یہ تو ذکر کا مقصد ہے. ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح صحیح. اچھا ایک لاسٹ سوال اسی حوالے سے میں نے کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم میڈیٹیشن کے ذریعے جو دوسرے اسٹار کی جو سویلائزیشنز ہیں یا جو دوسرے پلانٹس کی جو سویلائزیشن ہے, کیا ہم میڈیٹیشن کے ذریعے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بے شک, یہ تو ایک فائدہ ہوتا ہے. میڈیٹیشن کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس جسم سے اپنے آپ کو, اپنے کانشیسنس کو ہم الگ کر سکتے ہیں جسم سے. آؤٹ آف باڈی ٹریول ہم کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک تو جب ہم ایسے کر سکتے ہیں تو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں, اس سیارے پہ یا دوسرے سیاروں میں بھی. ٹھیک ٹھیک. آؤٹ آف باڈی ٹریول سے ہم عام طور پر کہیں بھی جا سکتے ہیں پوری کائنات میں, اور اس کائنات سے باہر جا بھی سکتے ہیں, لیکن وہ زیادہ مشکل ہے. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. اس کی کیا ٹیکنیک شاید میں ہو؟ نے آپ کو پتہ نہیں آپ کو بتایا تھا یا نہیں, جی جی یہ رابرٹ منرو کے جی جی بارے میں. جی جی رابرٹ منرو بہت مشہور تھے, امریکن بزنس مین تھا. تو انہوں نے یہ آؤٹ آف باڈی ٹریول اچھا سکھایا تھا. مطلب پہلے اس کو ہوا تھا, اس کو معلوم نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے, جب وہ جوان تھا یا بڑا عمر کا نہیں تھا, تو اس کو ایسے کبھی ہوتا تھا, اپنے جسم سے نکلتا تھا, اور اوپر سے وہ اپنے جسم کو نیچے دیکھتا تھا. وہ سوچتا میں پاگل, کیا ہو رہا ہے مجھے. تو ڈاکٹر کو گیا, سائیکائٹرسٹ کو گیا, سب نے بتایا نہیں آپ بیمار نہیں ہیں, آپ تو ٹھیک ہیں. پھر ایک کاؤنسلر, ایک تھراپسٹ نے اس کو بتایا, فکر نہیں, یہ جو یوگی لوگ ہیں جسم سے نکلتے ہیں آؤٹ آف باڈی ٹریول, کوئی خراب چیز نہیں ہے. تو پھر رابرٹ منرو نے اس طریقے کو جان بوجھ سے کرنا سیکھ لیا تھا. پھر انہوں نے دوسروں کو سکھا دیا. تو میں نے بھی اس کا ٹیکنیک پریکٹس کیا تھا. اچھا اچھا اور جب میں نے ایسے کیا تھا تو ایک بار میں رابرٹ منرو سے ملا تھا. مطلب وہ مر چکے تھے کافی کچھ سال پہلے, لیکن ان کے کچھ دوست تھے جن کے ساتھ میں ایک پروگرام کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رابرٹ منرو کے طریقے سے آپ اس جسم سے نکل سکتے ہیں اور کہیں جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو میں نے ایسے جب کیا تھا ان کے ساتھ, تو میں رابرٹ منرو سے ملا تھا اچھا اس جسم سے باہر جا کر. ٹھیک تو ٹھیک پھر رابرٹ منرو بہت خوش تھا مجھ سے ملنے. پھر ہم ان سے بات کرتے تھے, 2-3 بار یہ ہوا تھا. اچھا اچھا تو جب میں نے ان کے جو ان کے دوست تھے ان سے بات کی تھی, تو انہوں نے
بتایا that's Bob, مطلب باب منرو جو میں نے بتایا اس آدمی نے ایسے بات کی تھی, اس نے ایسے کیا, تو وہ تو بے شک رابرٹ منرو ہے. پھر میں نے سمجھ لیا کہ ایک حقیقی چیز ہے. تو ہم رابرٹ منرو کے ساتھ پھر ہم دوسرے سیاروں میں بھی گئے تھے اور ہم ایک جگہ تک پہنچے تھے جہاں سے ہم آگے نہیں جا سکے. تو ان کتابوں میں انہوں نے 3 کتابیں لکھی. تو ایک کی کتاب میں انہوں نے ایسے لکھا تھا کہ میں ایک دیوار تک آیا تھا اور اس سے میں آگے نہیں جا سکا. پتہ نہیں وہ اس کے اوپر نہیں, نیچے نہیں, کہیں نہیں جا سکتا. آگے کچھ ہے مجھے معلوم, میں سمجھ سکتا تھا آگے کچھ ہے, لیکن میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو پھر جب میں ان سے ملا تھا, میں نے اس سے پوچھا آپ کو یاد ہے آپ نے لکھا تھا کتاب میں ایسے. اس نے کہا ہاں. تو پھر میں نے اس کو بتایا آپ آگے جانا چاہتے ہیں اس سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور. پھر میں نے بتایا میرے ہاتھ لے لو اس کے اور سب کچھ چھوڑ دو, جو کچھ تم سوچتے ہو, جو کچھ تم مانتے ہو, جو کچھ تمہارے علم ہے, اس سب کو چھوڑو اور بس آ جاؤ میرے ساتھ. پھر اس نے کہا میں کیسے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, جو کچھ میں جانتا ہوں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو سائنسدان تھا. پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایسے تصور کرو کہ تم سب کچھ چھوڑ رہے ہو, ٹھیک ہے, تم وہ کر سکتے ہو؟ ہاں. اس نے کہا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. تو پھر اس نے ایسے کیا, تصور کیا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے ساتھ چلے تھے آگے, اور ہم اس دیوار سے آگے گئے. تو عام دیوار میں ایسے لگتا تھا کہ یہ بہت سارے بڑے تلوار ہیں جو ایسے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتے. لیکن ہم ان میں سے اس میں سے ہم کیسے پتہ نہیں اس میں سے ہم آگے گئے تھے. پھر ہم روحانی آسمان میں جہاں سب کچھ چمکتا تھا, وہاں روشنی کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سب کچھ خود چمکتا تھا. تو پھر رابرٹ منرو بہت حیران ہو گیا تھا, اچھا وہ بہت خوش ہو گیا تھا. تو اس لیے میں نے بتایا کہ اس دنیا میں ایک ایسے لمٹ ہے, سیما ہے جس سے ہم آگے نہیں جا سکتے عام طور پر. صرف جب ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں پھر ہم آگے اس, جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں بتایا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو اس کائنات سے آگے بہت سارے روحانی جہاں بھی ہیں, لیکن وہاں جانے کے لیے میڈیٹیشن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسے میڈیٹیشن جب ہم سب کچھ چھوڑتے ہیں, سب خیالات, سب علم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, پھر ہم آگے جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک میڈیٹیشن کا فائدہ ہے, صرف اس دنیا کے سیاروں میں نہیں بلکہ اس دنیا سے, اس کائنات سے باہر بھی ہم جا سکتے ہیں, روحانی آسمان میں بھی ہم جا سکتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے میڈیٹیشن کا, جو میں یہی سکھاتا ہوں لوگوں کو. ذکر سے ہم ایسے اس کائنات سے باہر بھی جا سکتے ہیں, صرف دوسرے سیاروں کے نہیں. اچھا اس میں بڑے انٹرسٹنگ آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو آپ کی ملاقات ہوئی رابرٹ منرو سے, کیا یہ کون سی ٹیکنیک آپ نے یوز کی تھی؟ رابرٹ منرو کی ٹیکنیک تھی یا جو آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں اسی میڈیٹیشن کی ٹیکنیک سے آپ؟ ہاں, رابرٹ منرو کی ٹیکنیک کے ساتھ ذکر, ان دونوں کو ملا کر میں نے کیا. اچھا, تو رابرٹ منرو کی ٹیکنیک کیسی تھی, مطلب وہ کیا؟ رابرٹ منرو کی ٹیکنیک اس کو ہیمی سنک کہا جاتا ہے. اچھا, یہ تو ایک مائکروفون دونوں کانوں میں مختلف بیٹس, یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے. اچھا, لیکن یہ تو دماغ کے 2 حصے ہیں نا, لیفٹ ہیمسفیئر, رائٹ ہیمسفیئر ہے. بالکل. تو عام طور پر یہ نہیں ملتے ہیں, مطلب الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن رابرٹ منرو کے اس ٹیکنیک سے ان ہیمسفیئرز کو دونوں کو ان سنکرونیسٹی کر سکتے ہیں. تو پھر یہ جب ہوتا ہے تو پھر اس جسم سے نکلنا بہت زیادہ آسانی ہو جاتا ہے, میڈیٹیشن بہت زیادہ آسانی ہو جاتا ہے. تو اس ٹیکنیک کو ذکر کے ساتھ میں ملاتا تھا جب میں ان سے ملتا تھا, اور تو دونوں ٹیکنیک سے. تو یہ ٹیکنیک سب سیکھ سکتے ہیں. رابرٹ منرو انسٹیٹیوٹ نام کا ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو اس کے طریقہ آپ سیکھ سکتے ہیں. صحیح.
ٹھیک ہے، تو بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات آج کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے یا سننے والے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کو نئی چیزوں کا پتہ چلا. انفیکٹ مجھے بھی بہت سارا نئی چیزوں کی نالج ہوئی. بہت اچھا لگا آپ سے یہ ساری باتیں پوچھ کے سمجھ کے، اور دیکھیں انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ بات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.